پیارے بچوں، آج ہمارا موضوع ہے ہاتھی تولنا۔ اس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا۔ آج اپنی کتاب نکالیں صفحہ نمبر 35۔ آپ کو پچھلا سبق ذہن میں ہوگا کہ جب بادشاہ بیمار ہوا تو اس نے منت مانی کہ ہاتھی کے وزن کے برابر میں سونا غریبوں مسکینوں میں بانٹوں گا، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ ہاتھی کو کیسے تولا جائے۔ تو درباری بھی ناکام ہوئے، عقلمند بھی ناکام ہوئے۔ آخرکار ایک ملاح آیا، ایک کشتی چلانے والا۔ اس نے دربار میں آ کر بادشاہ سے کہا کہ آپ کی پریشانی کو میں دور کروں گا۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ تو اس سے آگے کیسے ہاتھی تولا گیا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو ہاتھی اور روپیہ ملاح کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملاح نے ایک ناؤ کو کنارے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملاح نے نشان لگا دیا اور عرض کی، حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد ناؤ میں روپیے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپیے بھرنے لگے۔ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی۔ جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملاح نے کہا، بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپیے کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری ملاح کی اس تدبیر سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی۔ اسے انعام دیا کہ وہ بڑا دولت مند بن گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپیے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائے۔ جب ملاح نے کہا کہ یہ پریشانی میں حل کروں گا تو بادشاہ نے روپیے وزیر کے سپرد کیے اور کہا کہ ملاح کے ساتھ جاؤ، اور ہاتھی بھی۔ بادشاہ خود بھی دریا کے پاس پہنچا۔ تماشائی بھی وہاں جمع ہوئے، یعنی تماشا دیکھنے والے لوگ۔ یہ خبر عام ہو گئی کہ ہاتھی تولا جا رہا ہے، ہاتھی کا وزن کیا جا رہا ہے۔ جب درباری بھی وہاں پہنچے، بادشاہ بھی وہاں پہنچا، لوگ بھی وہاں پہنچے دریا کے کنارے، تو ملاح نے کیا کیا کہ ناؤ کو دریا کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ دریا ہے اور یہ ناؤ ہے، اور اس ناؤ کو دریا کے کنارے کھڑا کیا۔ تو پھر اس پر ہاتھی کو سوار کیا گیا۔ جب ہاتھی اس پر سوار ہوا تو ہاتھی کے بوجھ سے یہ ناؤ ہے، اس کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ یہاں تک یہ ناؤ ہے تو اس کا حصہ یہاں تک ڈوب گیا پانی میں۔ تو جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی وہاں نشان لگا دیا گیا، وہاں نشان لگا دیا گیا، اور عرض کیا کہ حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ کیونکہ ہاتھی کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد ہاتھی کو اتارا گیا، ناؤ کو پھر دریا میں لیا گیا۔ اب حکم دیا گیا کہ اس میں روپیے ڈالے جائیں۔ تو بادشاہ کے حکم سے درباریوں نے ناؤ میں روپیے ڈالے۔ اس وقت تک ڈالتے رہے جب یہ ناؤ کا یہ حصہ جو ہے یہ پانی کے برابر ہو گیا۔ اتنا ناؤ جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئی۔ جب پانی یہاں تک پہنچ گیا تو ملاح نے کہا کہ بس اب وزن برابر ہو گیا، اب وزن برابر ہو گیا۔ تو بادشاہ نے اور درباریوں نے ملاح کی اس عقل مندی کی داد دی
اور اسے کافی انعام و اکرام دیا، اتنا انعام و اکرام دیا کہ ملاح جو تھا، کشتی چلانے والا، ناؤ چلانے والا جو تھا، وہ بڑا امیر بن گیا۔ اب جو یہ روپیے اس ناؤ میں ڈالے گئے تھے، ان کا کیا کیا کہ ان کو بانٹا گیا جس طرح سے اس نے منت مانی تھی، یتیموں پر، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کروائی۔ یتیم کہتے ہیں جس کے ماں باپ مر گئے ہوں، بیوہ جس کا خاوند مر گیا ہو، محتاج جو دوسروں کا مرہون منت ہو، ضرورت مند ہو، اور مسکین جو سوال کرے، دوسروں کے سامنے ہاتھ دراز کرے، جس کے پاس کچھ نہیں ہو۔ تو ان لوگوں کو بادشاہ نے یہ پیسے دیے، ان میں تقسیم کروائے۔ تو اس طرح بادشاہ کی یہ پریشانی حل ہوئی، اور یہ پریشانی ایک ملاح نے، ایک ناؤ چلانے نے ختم کی، حل کی۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پاس کچھ سوال ہیں اسی لیسن میں۔ بادشاہ نے نظر کے روپئے کن لوگوں میں بانٹ دیے؟ بادشاہ نے نظر کے روپئے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں بانٹ دیے۔ سوال دوسرا ہے، بادشاہ کی پریشانی کو کس نے دور کیا؟ بادشاہ کی پریشانی کو ایک ملاح نے دور کیا۔ سوال نمبر 3، ہاتھی کو کس طرح تولا گیا؟ ملاح نے ناؤ کو دریا کے کنارے کھڑا کیا، اس پر ہاتھی کو سوار کیا، ناؤ کا جو حصہ پانی میں ڈوبا وہاں نشان لگایا، ہاتھی کو اتار دیا گیا، پھر ناؤ میں روپیے ڈالے گئے، ناؤ کا نشان والا حصہ پانی تک پہنچ گیا تو وہیں تک روکا گیا اور اس میں پیسے ڈالے گئے، اس طرح ہاتھی تولا گیا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہاتھی کا وزن کیسے ہوا، یہ اس کے سوالات جو یہ کہانی پڑھی ہم نے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ سوال بھی اپنے پاس لکھ کر اور یاد کرتے رہیں۔ شکریہ۔